عبداللہ بن کعب بن مالک کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 471۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 472۔ ایوب سختیانی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا۔ عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 473۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ 3 آدمی کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کی غرض سے آگے بڑھے کہ وہ جس کو چاہے اختیار چلا گیا۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو فرمایا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی، ایک بات نہ بتاؤں بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو خدا کی طرف لیکن یہ بات تھی کہ خدا نے اسے جگہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ رہا دوسرا، اور ابو بکر لوگوں میں ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، اللہ نے بھی اس سے شرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لیا ابو بکر، اس لیے اللہ نے اس کی طرف سے اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے۔ عباد بن تمیم نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب ظاہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 475۔